اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز طلباء و طالبات و معزز سامعین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم کریمہ سعدی کے 24ویں لیکچر میں حاضر ہیں۔ ہم جو بیان پڑھ رہے تھے اس کا عنوان ہے در صفت عدل، عدل کی تعریف میں۔ الحمدللہ اس کے 2 لیکچر آپ سماعت فرما چکے۔ آج اس کا آخری تیسرا حصہ ہے۔ آج کے لیکچر میں انشاءاللہ العزیز ہم اس بیان کو کمپلیٹ کر لیں گے۔ تو چلتے ہیں آج کے پہلے اور مجموعی طور پر 7ویں شعر کی طرف۔ آج کا پہلا شعر ہے: جہاں را بے از عدل معمار نیست، کہ بالا تر از معدلت کار نیست، کہ بالا تر از معدلت کار نیست۔ جہاں را بے از عدل معمار نیست۔ حضرت سیدنا شیخ شرف الدین سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جہان کو انصاف سے بہتر کوئی آباد کرنے والا نہیں، جہان کو انصاف سے بہتر کوئی شے آباد کرنے والی نہیں، انصاف سے بڑھ کر کوئی ایسی شے نہیں جو جہان کو، جو سلطنت کو آباد کرنے والی ہو۔ یہ ہے معنی جہاں را بے از عدل معمار نیست، جہاں کو عدل سے بہتر کوئی شے آباد کرنے والی نہیں، کہ بالا تر از معدلت کار نیست، کیونکہ انصاف سے زیادہ بلند و بالا کوئی کام نہیں، کیونکہ انصاف سے زیادہ بلند کوئی کام نہیں۔ اس کا پہلے لفظی ترجمہ سماعت کریں، پھر ہم اس شعر کو سمجھتے ہیں۔ جہاں را کا معنی جہان کو، یا جہاں کے لیے، یا دنیا کے لیے، یا سلطنت کے لیے۔ بے کا معنی بہتر، از عدل عدل سے، معمار کا معنی آباد کرنے والا، نیست نہیں ہے۔ جہاں را بے از عدل معمار نیست، جہاں کو عدل و انصاف سے بہتر کوئی بھی آباد کرنے والا نہیں، جہان کو عدل و انصاف سے بہتر کوئی آباد کرنے والا نہیں، یعنی عدل و انصاف ہی ایک ایسا عمل ہے جس سے جہان آباد ہوتا ہے، سلطنت آباد ہوتی ہے، رعایا میں خوشحالی پیدا ہوتی ہے، اور عدل کے ساتھ ہی اور انصاف کے ساتھ ہی یہ دنیا اور یہ جہان اور یہ سلطنت آباد ہوتی ہے۔ کہ بالا تر از معدلت کار نیست، کیونکہ اس سے زیادہ بلند و بالا، یعنی عدل و انصاف سے زیادہ بلند و بالا کوئی کام نہیں۔ سلطنت کے لیے سب سے جو بنیادی شے ہے، جو ضروری چیز ہے، وہ ہے عدل و انصاف کا نظام۔ اگر آپ اپنی سلطنت میں عدل و انصاف کا نظام رائج کر دیں گے تو آپ کی سلطنت کو دوام بھی حاصل ہوگا اور آپ کی رعایا خوشحال بھی ہو جائے گی۔ تو اس لیے فرمایا جہاں را بے از عدل معمار نیست، جہاں کے لیے، دنیا کے لیے انصاف سے زیادہ بہتر کوئی شے اس کو آباد کرنے والی نہیں۔ جس معاشرے میں انصاف نہ ہو، عدل نہ ہو، انصاف نہ ہو، تو وہ معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے، وہ معاشرہ اخلاقی طور پر بھی تباہ ہو جاتا ہے، وہ معاشرہ معاشی طور پر بھی تباہ ہو جاتا ہے، وہ ہر لحاظ سے وہ معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے، اور وہاں جنگل کا قانون ہوتا ہے اور ظلم کا نظام رائج ہوتا ہے۔ اور جب ظلم کا نظام رائج ہو، جنگل کا قانون ہو، عدل و انصاف ختم ہو جائے اور بدمعاشی عام ہو جائے، لوٹ مار عام ہو جائے، جس معاشرے میں عدل و انصاف ختم ہو جائے گا اس معاشرے میں لا محالہ لوٹ مار عام ہوگی، بدکاری ہوگی، فحاشی ہوگی، عریانی ہوگی۔ تو جب یہ ایسے معاملات ہوں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ وہ کبھی زلزلوں کی صورت میں نازل ہوتا ہے، کبھی مختلف بحرانوں کی صورت میں عذاب نازل ہوتا ہے، حتیٰ کہ
انسان بالکل عاجز ہو جاتا ہے اور اسے کچھ سمجھ نہیں آتی، اور اس قدر وہ معاشرہ وہ گراوٹ کا شکار ہو جاتا ہے کہ پوری دنیا اس کی طرف دیکھ کے ہنستی ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا دور خلافت تھا کہ اس وقت ایک دفعہ زلزلہ آیا، تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی، اور آپ کے ہاتھ میں ایک درہ تھا، آپ نے وہ زمین پہ مارا اور فرمایا کہ اللہ کے حکم سے ساکت ہو جا، اور زمین کو مخاطب ہو کے آپ نے فرمایا کہ کیا عمر نے تیرے اوپر عدل و انصاف کا نظام رائج نہیں کیا؟ کیا عمر نے تیرے اوپر عدل قائم نہیں کیا؟ کیا تیرے اوپر عمر نے انصاف نہیں کیا؟ پھر تو کیوں کانپتی ہے؟ پھر کیوں تیرے اندر یہ جنبش پیدا ہوئی؟ پھر کیوں تیرے اندر یہ زلزلہ بپا ہوا؟ تو اسی وقت وہ زمین ساکت ہو گئی۔ تو پتہ چلا جس معاشرے میں ظلم کا نظام ہوگا، عدل و انصاف سے جو خالی معاشرہ ہوگا، تو اس معاشرے میں پھر زلزلے آئیں گے، اس معاشرے میں پھر مختلف قسم کے بحران آئیں گے، اس معاشرے میں پھر غربت آئے گی، اس معاشرے میں پھر بدحالی آئے گی۔ تو اس طرح مختلف وقتوں میں مختلف شکلوں کے عذاب نازل ہوں گے۔ تو اس لیے اپنی سلطنت میں، اپنی مملکت میں انصاف کے نظام کو رائج کیا جائے، تو اسی سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوگی، اسی سے تمہاری رعایا خوش ہوگی اور خوشحال ہوگی۔ حضرت سیدنا شیخ شرف الدین سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ اگلے شعر میں فرماتے ہیں، تو رازی بے آخر چے حاصل بود، تو رازی بے آخر چے حاصل بود کہ نامت شہنشاہ عادل بود۔ آپ فرماتے ہیں کہ تجھے آخر اس سے بہتر آخر کیا حاصل ہوگا، تجھے اس سے بہتر آخر کیا حاصل ہو کہ نامت شہنشاہ عادل بود، کہ تیرا نام عادل بادشاہ مشہور ہو، کہ تیرا نام عادل بادشاہ مشہور ہو۔ شہنشاہ عادل یعنی عادل بادشاہ، عدل کرنے والا، انصاف کرنے والا بادشاہ تو مشہور ہو جائے، تجھے اس سے بڑھ کر اور کون سی عزت چاہیے کہ تو لوگوں میں عدل کرنے والا، انصاف کرنے والا بادشاہ مشہور ہو جائے۔ اس شعر کا لفظی ترجمہ دیکھیں، تورا کا معنی تجھے، زی یہ اصل میں ہے از این، اس سے، بے کا معنی بہتر، آخر چے کا معنی کیا، حاصل بود حاصل ہو، تجھے اس سے بہتر آخر کیا حاصل ہو، تجھے اس سے بہتر آخر کیا حاصل ہو کہ نامت شہنشاہ عادل بود، کہ تیرا نام عادل شہنشاہ، عادل بادشاہ وہ ہو جائے، کہ تیرا نام عادل بادشاہ ہو، یعنی لوگوں میں تو عادل بادشاہ مشہور ہو جائے، انصاف کرنے والا بادشاہ، انصاف کرنے والا حاکم تو لوگوں میں مشہور ہو جائے، اس سے بڑھ کر اور تجھے کون سی عزت درکار ہے۔ اسی طرح ایک حدیث پاک میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ جو اپنی رعایا میں انصاف کرنے والا ہوگا وہ اللہ کے ہاں نور کے ممبروں پر ہوں گے، جو انصاف کرنے والے ہوں گے وہ اللہ کے ہاں نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے، نور کے ممبروں پر وہ براجمان ہوں گے، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنی سلطنت میں نظام عدل کو، نظام انصاف کو رائج کیا ہوگا، نظام انصاف کو قائم کیا ہوگا، نافذ کیا ہوگا، وہ لوگ اللہ کے ہاں نور کے ممبروں پر ہوں گے۔ اگلے شعر میں حضرت سیدنا شیخ شرف الدین سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر خواہی از نیک بختی نشاں در ظلم بندی بر اہل جہاں، اگر خواہی از نیک بختی نشاں، اگر تو نیک بختی کی علامت چاہتا ہے، اگر تو نیک بختی کی نشانی چاہتا ہے، تو آپ فرماتے ہیں در ظلم بندی بر اہل جہاں، تو پھر ظلم کے دروازے جہاں والوں پر بند کر دے، اگر تو نیک بختی چاہتا ہے۔ تو اس کا لفظی ترجمہ پہلے سماعت کر لیں۔ اگر کا معنی، اگر خواہی کا معنی تو چاہتا ہے، یہ خاصتاً مصدر سے
فعل مضارع واحد حاضر کا صیغہ ہے، اس سے خواہد مضارع آتا ہے، خواستن چاہنا خواہد مضارع، تو اس کی گردان یوں ہوگی خواہد خواہند خواہی، خواہی تو چاہتا ہے یا تو چاہے گا یا تو چاہے، ان معنوں میں یہ آئے گا صیغہ۔ اگر خواہی اگر تو چاہتا ہے، از کا معنی سے، نیک بختی کا معنی نیک بختی، نشان کا معنی نشان یا علامت، اگر تو نیک بختی کی علامت چاہتا ہے تو کیا کر، در، در کا معنی ہوتا ہے دروازہ، ایک در کا معنی میں بھی ہوتا ہے لیکن یہاں یہ اسم ہے اور اس کا معنی ہے دروازہ، در کا معنی دروازہ، در ظلم، ظلم کا دروازہ، یہ مرکب اضافی ہے، در ظلم، ظلم کا دروازہ، بندی تو بند کر دے، ظلم کا دروازہ بند کر دے، کس پر، بر اہل جہاں، لوگوں پر، جہاں والوں پر، دنیا والوں پر، تو ظلم کا دروازہ بند کر دے، ظلم کا دروازہ بند کر، تو پھر کیا کر، انصاف کا دروازہ کھول دے، انصاف کا دروازہ کھول دے، تو پھر تو نیک بختوں میں شمار ہوگا، تو نیک بختی کی علامت تجھے مل جائے گی، نیک بختی کی علامت تو حاصل کر لے گا۔ در ظلم، ظلم کا دروازہ، بندی تو بند کر دے، بندی یہ بستن مصدر سے فعل مضارع واحد حاضر کا صیغہ ہے، بستن کا معنی ہوتا ہے باندھنا یا بند کرنا، اور بندد مضارع آتا ہے اس سے، تو بندد، بندند، بندی، بندی یہ واحد حاضر کا صیغہ ہے، تو ظلم کے دروازے کو تو بند کر دے، بر اہل جہاں، لوگوں پر، دنیا والوں پر۔ چلتے ہیں اگلے شعر کی طرف۔ رعایت دریغ از رعیت مدار، رعایت دریغ از رعیت مدار، مراد دل داد خواہاں برار، مراد دل داد خواہاں برار۔ فرماتے ہیں کہ حفاظت کو مخلوق سے دور نہ رکھ، حفاظت کو مخلوق سے دور نہ رکھ، اور انصاف چاہنے والوں کی دلی مراد کو تو پورا کر، انصاف چاہنے والوں کی دلی مراد کو تو پورا کر۔ تو اس کا لفظی ترجمہ پہلے سماعت کر لیں۔ رعایت کا معنی ہے حفاظت، رعایت کا معنی حفاظت، اور دریغ کا معنی دور، دریغ کا معنی دور، از کا معنی سے، رعیت کا معنی رعایا یا مخلوق، مدار یہ فعل نہیں کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہے نہ رکھ، یہ داشتن مصدر سے فعل نہیں کا صیغہ ہے، داشتن سے دارد مضارع آتا ہے، اور مضارع کی گردان کریں آپ، دارد، دارند، داری، دارید، دارم، داریم، تو واحد حاضر کا صیغہ آتا ہے داری، یا کو دور کیا تو کیا بچے گا، دار، یہ فعل امر ہوگا، اس کے شروع میں میم فعل نہیں والی لگا دے، میم ناہیہ، تو یہ بنے گا مدار، تو نہ رکھ، تو نہ رکھ۔ تو توجہ سے یہ دیکھیں، رعایت دریغ از رعیت مدار، رعایت کو یعنی حفاظت کو لوگوں سے دور نہ رکھ، یعنی ہمیشہ لوگوں کو اپنی حفاظت کے حصار کے اندر رکھ، حفاظت کے اندر لوگوں کو رکھ، حفاظت میں رکھ، ان کو محفوظ رکھ۔ رعایت دریغ از رعیت مدار، اپنی رعایا کو، اپنی مخلوق کو حفاظت سے دور نہ رکھ، حفاظت سے دور نہ رکھ، ہمیشہ ان کا محافظ بن کے ان کے سروں پہ رہ، حفاظت سے ان کو دور کبھی بھی نہ رکھ، ان کو غیر محفوظ نہ چھوڑ، ہمیشہ ان کو حفاظت کے حصار میں رکھ۔ مراد دل داد خواہاں، مراد کا معنی مراد، دل داد خواہاں، انصاف چاہنے والوں کے دل کی مراد، مراد دل داد خواہاں کا معنی انصاف چاہنے والوں کے دل کی مراد یا ان کی دلی مراد، برار کا معنی پورا کر، پورا کر، یہ براوردن سے فعل امر کا صیغہ ہے، برار تو پورا کر۔ مراد دل داد خواہاں برار، انصاف چاہنے والوں کی دلی مراد کو تو پورا کر، انصاف چاہنے والوں کی دلی مراد کو تو پورا کر۔ انصاف چاہنے والوں کی دلی مراد کیا ہے؟ انصاف چاہنے والوں کی دلی مراد یہی ہے کہ معاشرے کے اندر انصاف کا نظام رائج ہو، کوئی ظالم کسی مظلوم کے اوپر ظلم نہ کرے، کوئی طاقتور کسی کمزور کے اوپر ظلم نہ کرے،
کوئی بھی طاقتور کسی کمزور کا مال ناحق طریقے سے ضبط نہ کرے۔ تو یہ ہے انصاف چاہنے والے، کوئی بھی ظالم کسی مظلوم پر ظلم نہ کرے، کوئی بھی کسی کا استحصال نہ کرے۔ تو یہ ہے انصاف چاہنے والوں کی دلی مراد کو تو پورا کر۔ تو امید ہے کہ اچھے طریقے سے یہ شعر بھی آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس ملک پاکستان کو بھی اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں ایک ایسا حکمران عطا کرے جو انصاف کا نظام رائج کرنے والا ہو، اور ہمارے معاشرے میں بھی انصاف کا نظام رائج ہو، کوئی ظالم کسی کے اوپر ظلم نہ کر سکے، کوئی چور کسی کا مال غصب نہ کر سکے، کوئی ڈاکو کوئی لٹیرا کسی کو ناحق کسی کو لوٹ نہ سکے، کوئی کسی کی عزت کو پامال نہ کر سکے، کوئی بھی طاقتور کسی کمزور کے اوپر ظلم نہ کر سکے، کوئی بھی کسی کا استحصال نہ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک میں بھی ایسا حکمران عطا کرے جو انصاف چاہنے والوں کی دلی مراد کو پورا کرے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔